قربانی عید کے دن مختلف پکوانوں سے شکم سیر ہونے کا نام نہیں ہے۔ قربانی عید کے دن قربانی کے گوشت سے مختلف پکوانوں کے ذریعے سے چٹخارا لینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کے دن ایک جانور کو اللہ رب العزت کی راہ میں ذبح کر دینا، یہ ایک ظاہری عمل ہے جو اللہ رب العزت نے ایک مستطیع مسلمان سے مطلوب کیا ہے۔ گویا 10 ذو الحجہ کے دن سب سے افضل عمل اللہ رب العزت کے ہاں جانور ذبح کرنا ہے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں نہ ہی جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، کیونکہ اللہ رب العزت کا مطلوب و مقصود کچھ اور ہی ہے۔ قربانی کے مقاصد اور حکمتوں میں سے ایک مقصد، ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں تقوی کی تعلیم دینا ہے، ہمارے اندر اخلاص کی صفت کو پیدا کرنا ہے، ہمیں متقی اور مخلص شخص بنانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت کو نہ ہی تمہارے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون، کیونکہ اللہ رب العزت ان سے بہت ہی بے نیاز ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت کو تمہاری ایک چیز پہنچتی ہے اور وہ ہے تمہارا خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ ہمارے جد الاستاذ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ رضا الہی کی تحصیل اور حکم الہی کی تکمیل کا نام خلوص نیت ہے۔ یہ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر قربانی اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے کی جائے گی، اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کے لیے کی جائے گی تو قربانی قابل قبول ہے۔ اگر قربانی دکھاوا شہرت کے لیے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کی جائے گی تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح یہ قاعدہ تمام عبادات میں بھی لگتا ہے۔ اگر عبادات اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے لیے کی جائے گی تو عبادت قبول ہوگی، اگر عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے گی تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آخری بات، اللہ رب العزت سورہ کوثر میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مخاطب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ نماز کا پابند بن جائے، نماز کا اہتمام کرے، پھر قربانی کرے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، کہ نماز 3 تہوں پر مشتمل ہے۔ الطہور ثلث، طہارت 1/3 ہے، والرکوع ثلث، رکوع 1/3 ہے، والسجود ثلث، سجدہ 1/3 ہے۔ فمن اداها بحقها قبلت عنه سائر عمله، جس شخص نے نماز کو کما حقہ ادا کر لیا تو اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے سب کے سب اعمال قبول کیے جائیں گے۔ ومن ردت عنه رد عنه سائر عمله، جس شخص کی نماز رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری نماز درست ہوگی تو ہماری قربانیاں درست پائیں گی، اور اگر ہماری نماز ہی درست نہیں ہوگی تو ہماری قربانیاں کس طرح درست پائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔